استاد برکاتی صاحب قبلہ، حجاج اکرام، معزز سامعین اکرام، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام علی سید الانس والجان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع عزم ہدایت، نور شہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، یعنی سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، جان مسیحا، رحمت کا دریا، غمزدوں کا سہارا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ فخر اظہر فرماتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یونا اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ پورا مجمع محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پہ سجا کر کے پیش کریں کہ پڑھو گے دل سے جو صبح و مساء درود شریف تو خود سنیں گے رسول خدا درود شریف۔ نبی کو قبر میں دیکھا جو ایک عاشق نے تو جھوم جھوم کے پڑھنے لگا درود شریف۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو میرے بھائی مولانا صدیق صاحب قبلہ نے اپنی تقریر کے دوران بتایا تھا کہ اس سے آگے کا بیان مجھ ناچیز کے حوالے کیا گیا، یعنی امام حسین کی شہادت سے آگے کا بیان۔ آپ تمامی حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ جب تک بیٹھیں فرقان کی محبت میں نہ بیٹھیں، کربلا کے حسین کی محبت میں بیٹھیں، کیونکہ کربلا کے حسین اعظم کی محبت میں بیٹھیں گے تو قیامت کے دن آقا حسین نانا مصطفیٰ سے عرض کریں گے، نانا کیسر پور کی سرزمین پر ذکر شہید اعظم کانفرنس میں مولا آقا نانا میرے ان دیوانوں نے میرا ذکر پاک سنا، میرے ذکر کے سننے کے وسیلے سے ان کو جنت عطا کر دی جائے۔ آقا فرمائیں گے حسین تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، جس نے تیرا ذکر سنا اس نے میرا ذکر سنا، تو آقا فرمائیں گے تو اپنے غلاموں کو لے کے جنت میں چلا جا۔ تو حسین کی محبت میں بیٹھیں، میری محبت میں نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک شعر سن لیں کہ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، اس لیے تریے نین رہتے ہیں، اس لیے علماء اور شعراء اور نقبا اپنی محبتوں سے نوازیں گے صاحب، اس لیے تریے نین رہتے ہیں، قلب زہرا کے چین رہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں جس کے دل میں حسین رہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی امیر
بڑھ کر کوئی امیر نہیں جس کے دل میں حسین رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں، اس لیے تریے نین رہتے ہیں۔ عقیل بھائی کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھ دیجئے، آپ بھی ذرا محبت سے سن لیں۔ اس لیے تریے نین رہتے ہیں، قلب زہرا کے چین رہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں جس کے دل میں حسین رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں جس کے دل میں حسین رہتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے ہم پر حسین والے ہیں، خدا کا شکر ہے ہم پر حسین والے ہیں۔ اہل بیت کے شہدا حسین والے ہیں، اہل بیت کے شہدا حسین والے ہیں۔ وہ جن کو آج بھی صدقہ دیا نہیں جاتا، وہ جن کو آج بھی صدقہ دیا نہیں جاتا، انہی کا کھاتے ہیں صدقہ حسین والے، انہی کا کھاتے ہیں صدقہ حسین والے ہیں۔ یزید مٹ گیا، یزید مر گیا، اور مٹ گئے یزیدی سب۔ یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب، یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب۔ حسین زندہ اور زندہ حسین والے ہیں، سبحان اللہ۔ حسین زندہ اور زندہ حسین والے ہیں۔ ذرا محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں رخت اقامت ڈالا، تب سے لے کے آج تک انسانی نسل کا سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ کربلا شریف کے واقعے کے بعد بھی بہت سارے حادثات اس دنیا میں ہوئے، لیکن مجھے بتاؤ کیا کوئی حادثہ مسلمانوں کو یاد ہے؟ 1942 کے اندر غرناطہ اسپین کا معاملہ سامنے آیا۔ 800 سال جہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن یہودیوں کا قبضہ ہوا۔ آخری بادشاہ ابو عبداللہ، اس نے اپنی قوم کو ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے خطاب کیا تھا، اے میری قوم، میں نے تیری عزت کا سودا ایک ایسے قوم کے ساتھ کر دیا ہے، پتہ نہیں وہ میری حفاظت یا تیری حفاظت کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی۔ میں نے تمہاری عزت و آبرو کا سودا یہودی کے ہاتھ کر دیا ہے۔ فردینند سے معاہدہ کر لیا۔ ابو عبداللہ نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، آج کے بعد تو اپنے اس بیٹے کو میری قوم نہیں دیکھ پائے گی۔ حضرات، فردینند نے کہا تھا کہ تم ہم کو حکومت دے دو اپنے یہاں کی، یہ زمین ہم کو دے دو، ہم تم کو ناگرکتا دیں گے، ہم تم کو یہاں پر رہنے کا پورا پورا ادھیکار دیں گے، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے۔ حضرات، فردینند سے ابو عبداللہ نے معاہدہ کر لیا۔ حال کیا ہوتا ہے؟ ابو عبداللہ پہاڑی پہ خطبہ دینے کے بعد پہاڑوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فردینند نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو پانی والے جہاز میں بٹھا کر کے سمندر پار کرا رہا تھا، سارے جہازوں کو سمندر میں ڈبو دیا گیا، سارے مسلمانوں کو سمندر میں ڈبو کر کے مار دیا گیا۔ سنو، بچے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان بچوں کو ایک میدان میں جمع کیا گیا، ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان بچوں کو رون دیا گیا۔ کتنی ماؤں کی چیخیں نکلی ہوں گی، کتنی ماؤں کی آہیں نکلی ہوں گی، کتنا بھیانک وہ حادثہ ہوا ہوگا جس میں بچوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے رون دیا گیا۔ بتاؤ کیا کسی کو یہ واقعہ یاد ہے؟ بتاؤ کیا کسی نے اس حادثے کو یاد رکھا؟ نہیں۔ تاریخ جیسے آگے بڑھتی گئی، مسلمان تاریخ کو بھولتے چلے گئے، مسلمان حادثوں کو بھولتے چلے گئے، اور آگے آ کر کے دیکھو بغداد کی سرزمین پہ جب ہلاکو خان کی فوج نے حملہ کیا تھا، کیسا بغداد میں قتل عام ہوا تھا مسلمانوں کا۔ ہلاکو خان نے قسم کھائی تھی کہ مسلمانوں کے سروں کا مینار بناؤں گا اور آخری کھوپڑی میں جا کر کے شراب پیوں گا۔ وہ مسلمانوں کا قتل عام بغداد میں ہوا کہ 1-2-3 مہینے تک دریا دجلہ کا پانی سرخ رہا، اور جب سرخی ختم ہوئی تو پھر کتابوں کی سیاہی نظر آنے لگی۔ بتاؤ، مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ کیا یہ واقعہ کسی کو یاد ہے؟ کیا یہ حادثہ کسی کو یاد ہے؟ بھلا دیا مسلمانوں نے اس حادثے کو، بھلا دیا مسلمانوں نے اس تاریخ کو، بھلا دیا مسلمانوں نے اس واقعے کو۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، یہی شہر کانپور کی سرزمین پہ چلو۔ جب انگریزوں کا دور تھا، مسلمان مسجد بنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کانپور کے اندر آج بھی شہیدوں والی مسجد کے نام سے وہ مسجد آج بھی شہر کانپور میں موجود ہے۔ مسلمانوں نے جب مسجد بنانے کا ارادہ کیا، انگریز بولے مسجد
نہیں بنانے دیں گے۔ مسلمانوں نے سوچا ہم جوان ہیں، ہمارے اوپر یہ گولی چلا دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسلمانوں نے آگے کر دیا کہ ان بچوں پہ گولی نہیں چلائیں گے انگریز۔ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کی جگہ پہ بنیاد پہ اینٹیں رکھنے لگے۔ جب بنیاد اٹھنے لگی تو انگریزوں نے 17 راؤنڈ گولی چلائی اور سارے بچوں کو وہیں پر شہید کر دیا گیا۔ آج بھی ان کی قبریں اسی مسجد کے اندر بنی ہوئی ہیں۔ شہر کانپور میں جا کے دیکھ لو کتنا بڑا حادثہ ہوا۔ کیا کسی کو یاد رہا کتنا بڑا المیہ ہوا؟ کیا کسی کو یاد رہا؟ بھلا دیا مسلمانوں نے اس تاریخ کو، بھلا دیا مسلمانوں نے اس المیے کو۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، تم نے برما کا معاملہ دیکھا ہوگا، کیسا مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ کسی کی لاش جنگل میں جلی پڑی ہے، کسی کے حلق میں لکڑی پیوست کر دی گئی ہے، کسی کا گلا کاٹ کر کے جنگل میں ڈال دیا گیا ہے، کیسا مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ تو کیا اس واقعے کو کسی نے یاد رکھا؟ بھلا دیا مسلمانوں نے، اس تاریخ کو بھی فراموش کر دیا، اس حادثے کو بھی فراموش کر دیا۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، آج 1482 سال ہو گئے، بڑے بڑے حادثے اس دنیا میں ہوئے لیکن مسلمان بھولتا چلا گیا، بڑے بڑے المیے اس دنیا میں ہوئے لیکن مسلمان فراموش کرتا چلا گیا۔ لیکن کربلا کا واقعہ آج تک کوئی کیوں نہیں بھول پایا؟ 1482 سال گزر گئے، آج بھی جب محرم کا مہینہ آتا ہے کربلا کے حسین کی یاد تازہ، آج بھی جب محرم شریف کی 10 تاریخ آتی ہے کربلا کے حسین اعظم کو یاد کیا جاتا ہے۔ حادثے تو بہت بہت بڑے اس دنیا میں ہوئے لیکن مسلمانوں نے فراموش کر دیے۔ کربلا کے شہید اعظم کو کوئی آج تک کیوں نہیں بھلا پایا؟ کربلا کے حسین اعظم کو کوئی آج تک کیوں نہیں بھلا پایا؟ تو سنو کیسر پور کے زندہ دل مسلمانوں، یہ علماء میرے جملے کی تائید کریں گے کہ جب جان اپنی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے تو وہ تاریخ میں محدود ہو کے رہ جاتی ہے، اور جان جب کسی نظام کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، جان جب کسی قانون کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، جان جب کسی آئین کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، وہ تاریخ میں محدود نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب تک وہ نظام رہتا ہے اس شخصیت کا نام رہتا ہے، جب تک وہ قانون رہتا ہے اس شخصیت کا نام رہتا ہے۔ دیکھو کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے جام شہادت نوش کیا ہے تو اپنے بچاؤ کے لیے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت ہے، قرآن کی عظمت کی خاطر دیا ہے۔ جب تک نبی کی شریعت سے رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا، جہاں نبی کا مذہب رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک نبی کا دین رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک مسجدوں سے اذانیں ہوتے رہیں گی حسین کا نام زندہ رہے گا، منبروں سے خطیب خطبہ دیتا رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک مسجدوں میں نمازیں ہوتی رہیں گی حسین کا نام زندہ رہے گا۔